صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اب تو ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، جنگ تو ختم ہو گئی. فرمایا یہ جہاد اصغر تھا، چھوٹا جہاد تھا. جہاد اکبر تو اب تمہارا شروع ہوگا جب تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ گے، کہ اب مرتے دم تک تمہیں نفس اور شیطان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، جہاد کرنا ہے، اور اس میں جو مر جائے وہ شہید ہے، وہ شہید اکبر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی ولی گزرے یہ شہید اکبر ہوتے ہیں، کیونکہ ساری عمر یہ نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. جہاد کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اس کو فی سبیل اللہ کہا ہے. جو بھی اللہ کی راہ میں لڑے، نکلے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی طالب ہے، طالب علم ہے، اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو یہ بھی جہاد ہوگا، اور جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں وہ نکل رہا ہے. اسی طرح جمعے کا دن ہے، اتنی بڑی جماعت پوری کراچی کی نمائندگی اس میں موجود ہے، اور دور دراز سے یہاں پر آ رہے ہیں. تو وہ اگر اس راستے میں آنے یا جانے میں کوئی شہید ہو جاتا ہے تو وہ شہید اکبر کہلائے گا، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ میں آیا تھا. بھئی اس کو یہاں کوئی نوٹ تو نہیں مل رہے تھے، وہ کسی سیاسی جلسے میں تو نہیں آیا تھا، وہ کسی لیڈر کے لیے تو نہیں آیا تھا، کسی سیاستدان کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں آیا ہے. تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سفر کرے گا اور اس میں وہ اس کو موت آ جائے تو وہ شہید اکبر کہلائے گا. جماعت سر جوڑ کر بیٹھتی ہے، اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں جب کسی کو کوئی مرض ہو جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر بیٹھ کر سب سے پہلے اس کی تشخیص کرتے ہیں، اور جب تشخیص ہو جاتی ہے جس طرح بھی کریں، خون ٹیسٹ کریں، شارپ ٹیسٹ کریں، اپنے تجربے سے اس کو ٹیسٹ کریں، تو جب اس کی بیماری معلوم ہو جاتی ہے کہ بیماری ہے کیا، اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے. جو قابل ڈاکٹر ہیں وہ اس کی تشخیص کر کے اسی چیز کی دوا دیتے ہیں، اور جو نالائق ڈاکٹر ہیں وہ دواؤں کی ایک پوری لسٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ بھی کھانا، یہ بھی کھانا، یہ بھی کھانا. کوئی تو لگ جائے گی، کوئی تو لگ جائے گی. اسی لیے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ تشخیص کرنے کے بعد آپ کو ایک گولی لکھ کر دیتے، چھوٹی سی ایک گولی ہوتی، کہتے یہ کھانا. اور جو ہوتا ہے ڈاکٹر وہ
وہ اتنا بڑا بنا کر دے دیتے ہیں، یہ گولی بھی کھانا، یہ بھی کھانا، یہ بھی کھانا، یہ بھی کھانا، یہ بھی کھانا، 10-15 گولیاں لکھ دیں۔ کیا ہے؟ اس کو پتہ تو ہے نہیں کہ بیماری کیا ہے۔ کوئی تو بیماری ہوگی، کوئی دوا تو لگی جائے گی نا، چاہے دوسری دوائیاں ریئیکشن کر دیں۔ دوسری جو دوائیاں ہیں وہ ریئیکشن کریں گی، اس کو اور خراب کریں گی۔ ہر زمانے میں مسلمان جہاد ہوتا ہے اس کے لیے، کبھی جنگ کی صورت میں، کبھی تبلیغ کی صورت میں، یہ بھی جہاد ہے، کبھی قلم کے ذریعے سے علماء ربانی جو ہیں قلم کے ذریعے سے کتابیں لکھ کر جہاد کرتے ہیں، لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں۔ اب تشخیص کرنا ضروری ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ہمارے، آپ کو خود معلوم ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ملک کنویں کے کنارے پر کھڑا ہے، بس دھکا دینے کی دیر ہے۔ اور کنویں کے کنارے پر جب کوئی کھڑا ہوتا ہے، اگر تو وہ عقل مند ہے، انسان ہے، تو اس کا اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر کھینچے تو وہ خود بھی زور لگا کر پیچھے ہٹتا ہے۔ لیکن اگر وہ گدھا ہے تو گدھے کو آپ پونچھ سے پکڑ کر کھینچیں گے تو وہ پیچھے نہیں آئے گا، بلکہ اور زور لگائے گا اور سیدھا کنویں میں جا کر گرے گا۔ ہمارے ملک کی بھی اس وقت یہی حالات ہیں۔ لہذا اس پر تشخیص جماعت نے کی ہے